السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ویورز، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ صفات عارضہ کا بیان ہے۔ صفات کی دو قسمیں ہیں بنیادی طور پر، لازمہ اور عارضہ۔ لازمہ کی تفصیل ہم پڑھ چکے، عارضہ کا بیان انشاءاللہ آج پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے پیاری سی دعا سے شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دیجئے اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دیجئے اور میری زبان کی لکنت کو ختم کر دیجئے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ تو جی، صفات لازمہ عارضہ، لازمہ کی تفصیل ہم نے پڑھ لی تھی، عارضہ کی طرف چلتے ہیں۔ بائیں طرف آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے عارضہ، تو اس میں آ رہا ہے کہ عارضہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تفخیم، ترقیق، ادغام، اقلاب، اخفاء، غنہ، صلہ، تسہیل، ابدال، حذف، مد فرعی۔ انشاءاللہ ان میں سے ہر ایک کی وضاحت پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تھی اس میں جو چیز تھی تفخیم اور ترقیق، ٹھیک ہے، ان دونوں کی اکٹھی وضاحت پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، تفخیم اور ترقیق کیا ہے؟ کچھ حروف ٹوٹل ہیں 29 حروف تہجی، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں۔ اب درمیان میں کیا ہے؟ وہ حروف ہیں کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں، کبھی مرقق یعنی باریک پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں اور حروف جو ہیں الف، لام اور را، یہ کبھی موٹے اور کبھی باریک ہوتے ہیں۔ الف، لام اور را یہ کبھی باریک ہوتے ہیں، کبھی موٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور باقی کے جو 19 حروف ہیں وہ ہمیشہ باریک ہی پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں کبھی موٹے اور کبھی باریک ان کی طرف، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ موٹے حروف جو ہیں ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور یہ جو 3 ہیں الف، لام اور را، ان کی کیفیت ہم نے پڑھنی ہے کہ را کی کتنی حالتیں ہیں جب وہ موٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لام کی کون سی حالت ہے، الف کی کون سی حالت ہے، تو ان کی تفصیل پہلے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں جی الف، لام اور را ہیں، تو را کا ذرا لمبا ہے، الف سے شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ الف سے پہلے موٹا حرف ہو تو الف موٹا ہوگا، اور مرقق حرف یعنی اگر باریک حرف ہو الف سے پہلے تو الف بھی باریک ہوگا، بس اس کا اتنا ہی ہے۔ آگے آ جائیں دوسرے نمبر پر لام کی طرف، تو لام کیا ہے؟ موٹا کب ہوگا، باریک کب ہوگا، یعنی مفخم موٹا کب ہوگا؟ لام جلالہ سے پہلے، یعنی اللہ، لفظ اللہ یا اللہم، جلالہ سے کیا مراد ہے؟ لفظ اللہ یا اللہم کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو پھر وہ لام یعنی اللہ اور اللہم کا لام موٹا ہوگا، ٹھیک ہے۔ مرقق، لام جلالہ سے پہلے زیر ہو تو وہ لام باریک ہوگا، اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی لام آ جائے وہ باریک ہی پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھی دو کیفیتیں، دو صورتیں لام کے موٹا اور باریک ہونے کی۔ اب آ جاتے ہیں را کی طرف۔ را کی چونکہ تفصیل لمبی ہے تو اس کو ہم نے آخر میں رکھ دیا تھا، تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ اب را کیا ہے، کن حالتوں میں موٹی ہوتی ہے؟ مفخم 12 حالتوں میں، یعنی 12 حالتوں میں یہ موٹی ہوتی ہے، 7 حالتوں میں یہ باریک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مختلف فیہ، اس میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اب مختلف فیہ کو ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے ہم 12 حالتیں جو پر ہونے کی ہیں یعنی جن حالتوں میں را نے موٹا پڑھا جانا ہے ان کو دیکھتے ہیں۔ را پر زبر یا پیش ہو تو را موٹی ہوگی، را کی بذات خود کی بات ہو رہی ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ را مشدد پر زبر ہو یا پیش ہو تو را موٹی ہوگی۔ را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را موٹی ہوگی۔ را ساکن سے پہلے والا حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو، را موٹی ہوگی۔ را ساکن سے پہلے عارضی طور پر زیر ہو تو را موٹی ہوگی۔ را ساکن سے پہلے عارضی زیر جو ہے وہ دوسرے کلمہ میں ہو، یعنی را ساکن سے پیچھے دوسرے کلمہ میں زیر آری ہو اور وہ زیر عارضی ہو تو تب بھی را موٹی ہوگی۔ را ساکن سے پہلے زیر اور بعد میں حروف مستعلیہ اسی کلمے میں ہو، را ساکن سے پہلے زیر ہو اور پھر را کے بعد حروف مستعلیہ اسی کلمے کا حصہ ہو تو را موٹی ہوگی۔ جس را پر
روم کے ساتھ، وقف بالروم ہوتا ہے، یہ وقف کی ایک علامت ہوتی ہے، تو وہ ہم انشاءاللہ اس کی وضاحت آگے وقف کی صورتوں میں پڑھیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جس را پر روم کے ساتھ وقف کیا جائے، یعنی وقف بالروم ہو رہا ہو، وہاں پر بھی را موٹی ہوگی۔ باریک کن حالتوں میں ہوگی؟ را کے نیچے زیر ہو، را باریک ہوگی۔ را مشدد کے نیچے زیر ہو، را باریک ہوگی۔ را ساکن سے پہلے، را ساکن ہو اس سے پہلے زیر اصلی ہو، را باریک ہوگی۔ را ساکن سے پہلے، را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو پھر بھی کیا ہوگی؟ را باریک ہوگی۔ را ساکن سے پہلے والا حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو را باریک ہوگی۔ جس را پر امالہ کیا جائے وہ را باریک ہوگی۔ جس را پر روم کے ساتھ وقف کیا جائے وہ را باریک ہوگی۔ اچھا، روم وقف بالروم کے ساتھ دونوں حالتوں میں پڑھ سکتے ہیں، باریک بھی اور پر بھی، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ مختلف فیہ، یعنی اس میں اختلاف ہے، وقفاً وصلاً پر یا باریک پڑھنا۔ مثلاً فرقن، وقفاً وصلاً، یعنی وقف کی حالت میں اور ملانے کی حالت میں پر یا باریک پڑھنے میں اختلاف ہے۔ کس میں؟ فرقن کی را میں، فرق، فرقن، فرق اس کی را میں، ٹھیک ہے۔ وقف کی صورت میں پر یا باریک، اس میں بھی اختلاف ہے، یعنی اگر مصر پر وقف ہو رہا ہے تو اس میں پر یا باریک پڑھنی ہے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ قطر، اس میں بھی اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ہم ڈیٹیل جو ہے، اصل ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ ہم آگے پڑھتے ہیں کہ ان چار فرقن، مصر، القطر، ان پر اگر ہم وقف کریں گے تو یہاں پر تو یہ ظاہر کیا گیا نا کہ اس میں اختلاف ہے، لیکن انشاءاللہ اس میں اصل جو چیز ہے یعنی پڑھنا کیا چاہیے وہ ہم آگے پڑھتے ہیں تفصیل میں۔ آئیے دیکھتے ہیں، یہاں پر بھی اس کی وضاحت جو ہے نا تھوڑی سی ایکسٹرا لمبے طریقے سے کر دی گئی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ صفات عارضہ کا بیان ہے۔ صفات عارضہ وہ صفات ہیں جو حروف میں کبھی پائی جاتی ہیں۔ اچھا، صفات عارضہ ہوتی کیسی صفات ہیں؟ لازمہ کی تو ہم نے تفصیل پڑھی تھی کہ لازمہ وہ صفات ہیں کہ جو اگر ادا نہ ہو تو حرف ہی نہیں رہتا، یا پھر دوسرے کسی حرف کی آواز دے دیتا ہے، یا جو ہے نا حرف کی ادائیگی نہیں ہو پاتی۔ جیسے لازم ہے اس کی صفت مستعلیہ، استعلاء اس میں پایا جانا لازمی ہے، تو جب ہم اس کی موٹا ہونے کی صفت ہی ختم کر دیں گے تو پھر یہ تا ہو جائے گا، تو پھر یہ تا سے مل جائے گا، جو کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں رہے گا، اور پھر یہ کیا ہو گیا؟ کو ہم نے تا بنا دیا، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی اصل حالت ہی کھو بیٹھا، اور جو ہے اس کی اصل حالت ہی وہ حرف ہی نہیں رہا بلکہ وہ تا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو صفات عارضہ کیسی صفات ہیں؟ یہ وہ صفات ہیں جو حرف میں کبھی پائی جاتی ہیں، کبھی نہیں پائی جاتی۔ ان صفات کے بغیر حرف ادا تو ہو جاتا ہے لیکن اس کا حسن باقی نہیں رہتا۔ نیز صفات عارضہ تمام حروف میں نہیں پائی جاتی بلکہ بعض حروف میں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف مستعلیہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں، جبکہ حروف مستفیلہ میں سے 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، اور وہ یہ ہیں لفظ اللہ کا لام اور را اور الف۔ لام جلالہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ کا لام جو ہے، ٹھیک ہے، اس کی تفخیم اور ترقیق ابھی جیسے ہم نے پیچھے وضاحت میں پڑھا کہ لفظ اللہ کے لام کی 2 حالتیں ہیں، تفخیم، ترقیق۔ تفخیم یعنی موٹا کب ہوتا ہے؟ اللہ کے لام سے پہلے زبر آ گئی، حمزہ پر زبر نظر آ رہی ہے، اسی طرح اللہم میں اللہم کے لام سے پہلے زبر آ گئی ہے، تو اگر زبر یا پیش ہو تو اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے حسبی اللہ، رسول اللہ۔ اب آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ ہماری بات کے مطابق کون سی مثال پرفیکٹ بیٹھ رہی ہے۔ جیسے حسبی اللہ زبر کی مثال ہو گئی، رسول اللہ پیش کی مثال ہو گئی، سبحانک اللہم، اللہم میں زبر کی مثال ہو گئی، اسی طرح قال اللہم میں اللہم کے لفظ پر پیش کی مثال ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ترقیق یعنی یہ لام باریک کب ہوگی؟ لفظ اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے اگر زیر آ جائے تو اسے باریک پڑھیں گے، زیر خواہ اسی کلمے میں ہو جیسے للہ، یا اس سے پہلے کلمہ کے آخر میں ہو جیسے بسم اللہ۔ للہ مطلب اللہ کے لام کے اندر ہی، اللہ کے لفظ کے اندر ہی لام اسی کلمے کا جس میں لام آ رہا ہے اسی کلمے کے حصے میں زیر آ رہی ہو جیسے للہ، اور یا پھر اس سے پہلے والے دوسرے کلمہ کے آخر میں آ رہی جیسے بسم اللہ۔ اب ملہ میم کے نیچے زیر آ گئی نا، قل اللہم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے کہتے ہیں کہ وضاحت
لام جلالہ کیا ہوتا ہے؟ لام جلالہ کے پر پڑھے جانے والی صورتوں کے علاوہ باقی تمام جگہوں میں ہر قسم کا لام باریک ہی پڑھا جائے گا، جیسے یضل، تولا، یصلون، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ہم نے وہاں پر تو 12 حال پڑھ لی تھی، جن 12 حالتوں میں را نے پر پڑھا جانا ہے، تو اس کی مثالیں یہاں پر دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ مثالوں سے بات ہمیں اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے کہ جن 12 حالتوں میں را پر پڑھی جانی تھی ان میں پہلے نمبر پر کیا تھا؟ را پر زبر ہو یا 2 زبر ہوں، جیسے رفع، رفع، بشر، ٹھیک ہے۔ را پر پیش یا 2 پیش ہوں، جیسے رسول، عمر، عمر، ٹھیک ہے۔ وقف میں بھی پر ہوگی، ویسے بھی پر ہوگی، عمر، ٹھیک ہے۔ را مشدد پر زبر یا 2 زبر ہوں، جیسے فر، شرًا۔ را مشدد پر پیش یا 2 پیش ہوں، جیسے المفر، شر۔ را ساکن سے پہلے زیر ہو، پہلے را کی اپنی بات ہوئی، اب را سے پہلے والے حرف کے مطابق را نے کیسے ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ را ساکن ہو، اس سے پہلے زبر آ جائے تو پھر حرف، را ساکن سے پہلے پیش ہو، جیسے برہان۔ را ساکن سے پہلے کسرہ عارضی ہو، جیسے ارجعی، ضرورت پڑنے پر حمزہ کی زیر کو بدلا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ترجعی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے اصل لفظ کے ساتھ جب ہم اس کو ملا دیں گے تو پھر یہ زیر گر جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ زیر حمزہ کے نیچے جو ہے وہ عارضی ہے۔ را ساکن سے پہلے کسرہ عارضی یعنی زیر عارضی ہو، جیسے ارجعی وغیرہ۔ را ساکن سے پہلے کسرہ دوسرے کلمے میں ہو، جیسے رب ارحمہما۔ اب را ساکن ہے، اس سے پہلے الف خالی ہے اور اس سے پہلے جو ہے با کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسرہ کہاں ہے؟ دوسرے کلمے میں ہے، تو رب ارحمہما را پر ہوگی، ٹھیک ہے۔ را ساکن سے پہلے کسرہ اور بعد میں حروف مستعلیہ ہو اسی کلمہ میں، جیسے فرقتن، فرقتن، ٹھیک ہے۔ اب را ساکن تھی اور اس سے پہلے کیا تھا؟ کسرہ تھا، لیکن حروف مستعلیہ اسی کلمے میں آ رہا تھا، یعنی قاف اسی کلمے میں آ گیا، تو پھر یہ را موٹی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ 9 حالتیں ہوگی۔ اگلی قرطاس، ارصاد، مرصاد، یہ اسی کی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ را ساکن سے پہلے والا حرف ساکن اور اس سے پہلے زبر ہو، جیسے والفجر، را بھی ساکن، جیم بھی ساکن، فا پر زبر آئی یعنی تیسرے کلمہ میں زبر ہو۔ را ساکن سے پہلے والا حرف ساکن اور اس سے پہلے پیش ہو، جیسے غفور۔ را جس را پر وقف بالروم کیا جائے، جیسے قدیر، قدیر، ٹھیک ہے۔ را کی ترقیق، را نے باریک کب ہونا ہے؟ 7 حالتوں میں را نے باریک ہونا ہے، اس کی بھی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ را کے نیچے زیر یا 2 زیر ہوں، جیسے شاریبہ، شاریبہ، وشجرن، وشجرن، شجرن۔ را مشدد کے نیچے زیر ہو یا 2 زیر ہوں، جیسے الرجال، مستمر، ٹھیک ہے۔ را ساکن سے پہلے کسرہ ہو، اس را کو باریک پڑھنے کے لیے 3 شرطیں ہوتی ہیں۔ کسرہ اصلی ہونا چاہیے، اسی کلمے میں ہونا چاہیے، بعد میں حروف مستعلیہ نہیں ہونا چاہیے، جیسے فاصبر، شرع۔ را ساکن سے پہلے، را ساکن سے پہلے جو حرف آ رہا ہے وہ ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، جیسے حجر وغیرہ۔ را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو، جیسے قدیر، ٹھیک ہے۔ جس را پر امالہ کیا جائے، جیسے مجریہا، جس را پر روم کے ساتھ وقف کیا جائے، جیسے والفجر۔ مختلف فیہ، را کی حالتیں 7 کلمات میں را مختلف فیہ ہے، یعنی اسے وقف کی صورت میں پر یا باریک دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ یہی بات میں نے آپ کو سمجھانی تھی، مختلف فیہ سے یہی مراد ہے کہ دونوں حالتوں میں اس کو ادا کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ یہ ہیں مصر، سورہ یوسف میں 2 جگہ آتا ہے، سورہ یونس میں 1 جگہ ہے، سورہ زخرف میں 1 جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ فاسری، سورہ ہود میں اور فجر اور سورہ دخان میں اسری، سورہ طٰہٰ، سورہ شعراء، نور، سورہ قمر، یسر، سورہ فجر میں، الجوار، سورہ رحمان، سورہ شورى، سورہ تکبیر میں، القطر، سورہ سبا میں 1 جگہ، ٹھیک ہے۔ یہ 7 کلمات ایسے تھے کہ جس میں را کی حالت دونوں طرح سے پڑھی جا سکتی ہے، پر بھی اور باریک بھی، ٹھیک ہے۔ آگے ہے وضاحت۔ فرقن، شعراء ایسا کلمہ ہے
جس میں فرقن کیا ہے؟ ایسا کلمہ ہے جس میں وقف اور وصل کی صورت میں تفخیم اور ترقیق دونوں جائز ہیں، جبکہ باقی کلمات میں جو اختلاف ہے وہ صرف وقف کی صورت میں ہے، ٹھیک ہے۔ فرقن کی روانگی میں بھی کہہ رہے ہیں کہ دونوں صورتیں جائز ہیں، باقی جو ہیں ان کی وقف اور وصل میں دونوں طرح وقف کی حالت میں ان کو دونوں طرح پورا اور باریک پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں اگر روانگی میں پڑھیں گے تو ان کی حالت کا اعتبار کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب وقف کریں گے ان 7 کلمات پر جو ہم نے ابھی پڑھے ہیں درج ذیل اوپر، تو ان پر وقف کریں گے تو پھر ان کو پر اور باریک دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن فرقن کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ وقف اور وصل دونوں صورتوں میں اس کو موٹا اور باریک دونوں طرح پڑھنا جائز ہے، جبکہ باقی کلمات میں جو اختلاف ہے وہ صرف وقف کی صورت میں ہے، وصل کی صورت میں نہیں ہے۔ الف اگر پر پڑھا جائے، پر پڑھے جانے والے الف کی حالت جیسے ہم نے ابھی پیچھے پڑھی تھی، الف کب موٹا اور باریک ہوتا ہے؟ الف اگر پر پڑھے جانے والے حروف کے بعد آئے تو پر، اور باریک پڑھے جانے والے حروف کے بعد آئے تو باریک پڑھا جائے گا، جیسے اولا اولا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ آگے یہ سوالات دیے گئے ہیں، ان سوالات کی مدد سے آپ اپنا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، لیکچر کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ جو چیز سمجھ نہ آئے آپ کمنٹ میں ضرور مجھے بتائیں، میں دوبارہ اس پر ویڈیو بناؤں گی انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔